خصوصاً جو لوگ پاگل ہو جاتے ہیں ان میں نے دیکھا ہے نیٹرمیور کافی مفید اثر دکھاتی ہے۔ ایک دفعہ ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو تھیں پنڈی میں، وہ بہت قابل مشہور ڈاکٹر تھیں، غالباً عیسائی تھیں۔ ان کی ایک بہن کی متعلق ان کو مشکل پڑی تھی، وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے حضرت مسلم موعود کی بیماری میں ان سے ایک دفعہ مشورہ کیا تھا۔ تو انہوں نے جو علامتیں بتائی، میں نے کہا تو نیٹرمیور کا کیس ہے، نیٹرمیور 200 بھیجوائیں۔ اس کے بعد ان کا بڑے خوشی کا اظہار ہوا کہ وہ اس سے فائدہ ہوا۔ تو بیماریاں بے شمار قسموں کی ہیں، دوائیں بھی بے شمار قسموں کی ہیں۔ ہم عموماً لیبل لگاتے ہیں کہ یہ فلاں حاد ہے، فلاں مزمن ہے۔ نیٹرمیور کو اسی لیے پلسٹیلا کا مزمن ہی نہیں بلکہ اگنیشیا کا مزمن بھی کہا جاتا ہے۔ اگنیشیا ایک عام پھل کھانے والا پھل ہے، یعنی پپیتا۔ پپیتے سے جو دوا بنتی ہے اسے اگنیشیا کہتے ہیں، اور اگنیشیا کا غم سے بہت تعلق ہے۔ غم سے پیدا ہونے والی تکلیفیں اور خود غم کا جسم پر غلبہ کرنا، اس کا علاج اگنیشیا ہے۔ میں عام طور پہ 30 میں دیتا ہوں اور مدد ملتی ہے، لیکن اگر وہ غم گہرا اثر چھوڑ گیا ہو تو اگنیشیا کچھ نہیں کرے گی۔ عموماً اس کا بدل پھر نیٹرمیور ہی ہے، اور بھی دوائیں ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ بھی ضروری ہے ہومیوپیتھ کے لیے کہ ان اصطلاحوں کے چکر میں پڑھ کے اپنے تجربے کو محدود نہ بنا بیٹھے۔ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کسی بیماری کا کون سا اثر مزمن بنا ہے۔ مثلا اگنیشیا میں تشنج بھی پایا جاتا ہے، اسی لیے اگنیشیا کے مریض کو ہچکی آتی ہے۔ اب جب تک آپ اس کی روح کو نہ سمجھیں، اس کے مرکزی اثر کو پہچانے نہیں، ایسے کیسز میں جہاں کتابیں آپ کی مدد نہیں کرتی اور کچھ مشکلات پیش ہوتی ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اس کا ایک اثر تشنجی ہے، یہ دیکھنا ہے اس تشنجی کا اثر کا کس کس سے تعلق ہے۔ نیٹرمیور سے نہیں ہے، اس کا نکسوامیکا سے ہے، اس کا میک فاس سے ہے، اس کا بیلاڈونا سے ہے، اور ایسی دوائیں جن میں تشنج پایا جاتا ہے ان سے تعلق ہے۔ ایک دفعہ میرے پاس ایک مریض کے متعلق اطلاع ملی کہ اس کو ایسی ہچکی ہے جو کسی قیمت پہ بند نہیں ہو رہی۔ اس کو ٹرائی کیا، میں نے اس پہ نکسوامیکا بھی استعمال ہو چکا ہے، بیلاڈونا بھی استعمال ہو چکا ہے، اور سب ناکام رہے ہیں۔ تو تشنجی دواؤں میں پھر تلاش کرنا چاہیے، نہ کہ جو ڈاکٹروں نے لکھا ہو کہ اس کا مزمن یہ اور اس کا مزمن فلاں۔ تو مجھے خیال آیا کہ جو تشنج میں شدید ترین دوا ہمارے پاس ہے، جس سے مرگی بھی پیدا ہوتی ہے، وہ کیوپرم ہے، اور اس کا خصوصاً انتڑیوں کے زہروں سے تعلق ہے۔ تبھی ایسے ہیضے میں جس میں انتڑیوں میں ہیضہ ایسے زہریلے مادے پیدا کر دیتا ہے کہ اس سے شدید تشنج ہوتا ہے، اور ایسا مریض بڑی تکلیف سے مرتا ہے۔ اس کی پنڈلیوں میں خصوصیت سے تشنج پیدا ہوتے ہیں، انگلیاں مڑتی ہیں اور رنگ نیلا ہونے کی طرف مائل ہوتا ہے، اور وہ تشنج جو ہے وہ ناقابل برداشت تکلیف پہنچاتا ہے۔ اور ایسے مریض کے متعلق ڈاکٹروں نے، جب آپ ہومیوپیتھک کتابوں میں پڑھیں گے تو کہیں گے بعض مریض ایسے ہیں جن کو کوپیس یعنی کھلے اسہال لگتے ہیں، اور ان میں وریٹرم ایلبم کا نام لیا جاتا ہے ایک۔ لیکن بعض ایسے مریض ہیں ہیضے کے جن میں تھوڑا تھوڑا اسہال نکلتا ہے لیکن پیٹ پھولتا ہے اور تشنج ہوتا ہے۔ اب وہ تھوڑے تھوڑے کی بحث نہیں ہے، اصل میں وجہ یہ ہے کہ وہ بنیادی چیز تشنج ہے۔ جب تشنج پیدا ہو تو انتڑیوں کو کھلی چھٹی نہیں ملتی کہ اندر جو گند پیدا ہو رہا ہے اس کو باہر نکالیں۔ تھوڑا سا چلتا ہے تو ایک دم تشنج ہو جاتا ہے۔ اس لیے مزاج سمجھنا، میں آپ کو مزاج کی بات کروں، یہ مثالیں دے رہا ہوں کہ آپ نے اگر ہومیوپیتھک پڑھنی ہے تو ہومیوپیتھک ڈاکٹروں نے جو کتابوں سے پڑھ کر باتیں لکھی ہوئی ہیں ان کو سرسری نظر سے نہ دیکھیں، کوشش کریں کہ مزاج میں ڈوبیں اور کنو معلوم کریں، پھر آپ کو بار بار کتابیں دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اس مریض کو مثلا مجھے
اس تشنج کی نظر سے خیال آیا کہ اگرچہ ہومیوپیتھک دواؤں میں جہاں میں نے ہچکی کا دیکھا اس میں کیوپرم کہیں نہیں پڑا تھا، میں نے اس کو کیوپرم بھیجا اور اسی دن اللہ کے فضل سے وہ شفایاب ہو گیا۔ حیرت سے اس کا خط یا فون ملا تھا کہ میں تو حیران رہ گیا ہوں، وہ کئی دنوں کی مدد جو جواب ہی نہیں دے رہی، برا حال ہو چکا تھا، وہ چند گھنٹے کے اندر اندر بالکل ٹھیک ہو گئی۔